اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی یکایک وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست۔ دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کا جواب دیجیے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرائے میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجیے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ پیش آیا تو جو لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ یکسر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، وہ شیطان کے فندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 بہت مشہور بازار تھے، بازار اوقاز، بازار مزنہ، بازار ذی المجاز۔ حاجی ہر سال مکے جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے۔ مینا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے ہوتے، ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا؟ جانثاروں کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک طفیل دوسی تھے، یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہراور تھے۔ حج کی غرض سے مکے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کانوں میں پڑ جائے۔ وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا، کانوں میں قرآن کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑھی جاتی، غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں، دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئی تو بہتر ہے ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری کہانی سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا، ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بڑی جواں مردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، جاتا ہوں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا، فوراً وہ تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائی۔
سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی، فوراً وہ ایمان لے آئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی غرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کا پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے بے پیندے کے بتنے، بیٹھے نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا، وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، پھر اس سے مالا مال ہوئے، ان میں سامتے کے بیٹے سوید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں تھے، شاعری میں ماہر تھے، بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے۔ یہ حج کی غرض سے مکے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھیں اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی، کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید، حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی، کیا ہیں وہ حکمتیں؟ کچھ ہمیں بھی سنائیے۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھیں سب سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ تو بہت اچھی ہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب، وہ سراپا نور ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بولے، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ پھر سوید مدینہ لوٹ آئے، جو کچھ سنا تھا ذہن میں محفوظ تھا، اسے بار بار سوچتے رہے۔ بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ ہوا یہ کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے، یہ لگانے بجھانے اور چالیں چلنے میں ماہر تھے۔ ان کی چالوں سے اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید رضی اللہ تعالیٰ اسی میں کام آئے۔ مدینے سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے، ابھی بہت کم سن تھے۔ اوس خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی عرب کے جتنے قبیلے مل سکیں ان کو اپنا حلیف بنا لے، اس طرح فریق مخالف پر غالب آ جائے۔ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں، انہی میں عیاض بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان لوگوں کے پاس آئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ آیتیں سن کر عیاس نے کہا، میری قوم، خدا کی قسم، جس کام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں یہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات و دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر ماریں، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا، چپ بھی رہ، اس کام کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس و خزرج میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، بڑی دل سوزی سے حق کا ساتھ دینے اور دین کی مدد کرنے کی درخواست کی، لیکن کانوں پر جوں نہ رینگی۔ ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ کسی نے تو سوچا ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی، گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا، ایمان لانے سے اس کی رونق ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہیں سرداری کی ہوس تھی، قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکومت ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت اور سرداری اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں ہلا دیں، ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے لوگ کریں، جائیے آپ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کندا، کلب، بنو حنیفہ، بنو مضر عرب کے مشہور قبیلے تھے، یہ اور نہ جانے کتنے قبیلے تھے، سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے، آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں خیر ہوتا تو گھر والے کیوں نہ ساتھ دیتے۔ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کی۔
بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا، سختی سے انکار کر دیا۔ اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش بھی آتے اور شرافت سے باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا یہ چاہتا ہے تم لات و عزا کو چھوڑ کر اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو اس کی باتیں نہ ماننا، اس کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بھی بدک جاتے، پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج مدینے کے مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانہ سے انبن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر تھی۔ آپس میں تو یہ انبن تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اسی لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس و خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں، کبھی اوس و خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری رہتی، ایک کی آگ بجھنے نہ پاتی کہ دوسری جنگ بھڑک اٹھتی۔ یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے، سوچا اوس و خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے، مدینے کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام نہ لیں، وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں، ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، ہر ایک کا ارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑے۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہ و سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعضا تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے، جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھوکتے تاکہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بالکل ہی کمزور ہو جائے، اس طرح ان کی قوت اور شوکت بڑھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے اور اوس و خزرج بت پرست تھے، ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں عار دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے، کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر عاد ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینے والوں کا یہی حال رہا۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے جب قبیلہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ عیاص رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا، بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ جنگ کے دھن میں تھے اور اسی کے نشے میں چور تھے۔ قبیلہ اوس نے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہودی قبیلہ اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی، جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا، انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں تو بے شمار جانیں ہلاک ہو گئیں، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی، جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے لرز گئے، دونوں نے مل کر عزم کیا اب ہم آپس میں میل محبت سے رہیں گے، وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ ان میں صلح ہو گئی، دونوں نے طے کیا اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑیں۔ یہ قبیلے خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی۔
لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا، یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اس کڑی کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔